السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور سب ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ ابھی کشمیر کے الیکشن کی 2-3 دن میں جھاگ بیٹھے گی، ابھی تو یہی باتیں چلیں گی اور سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو عمران خان کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے اور عمران خان نے آج کہہ دیا ہے فتح کے نشے میں کہ اب میں سندھ فتح کروں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کافی لوگ تو مبارکباد دے رہے ہیں۔ عمران خان بیچارہ کہہ رہا ہے کہ بھئی فون پہ کوئی مجھے بھی مبارکباد دے، تو سب مبارکبادیں جو ہے نا ادھر ادھر سے کہیں اور جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جیسے پنجاب میں اور مرکز میں پہلے 18 میں حکومت دلائی گئی تھی نا، اسی طرح کشمیر میں بھی دلا دی گئی ہے اور سادہ اکثریت ان کو مل گئی ہے، ٹھیک۔ سادہ اکثریت بھلا کتنی تھی؟ 23 ووٹ چاہیے تھے، 23 سیٹیں چاہیے تھیں، تو ان کو مل گئی ہیں 25، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کو کسی کے الحاق کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی سے بھی الحاق کریں۔ پہلے چیمیں گوئیاں ہو رہی تھیں کہ جناب اگر سیٹیں تھوڑی ہوئیں تو شاید وہ پیپلز پارٹی سے رابطہ کریں، یہ کریں وہ کریں، چلیں وہ تو اب چیزیں ختم ہو گئیں۔ اب وہ خود ہی جو ہے نا وہ سارا کچھ بنا سکتے ہیں۔ جو مسلم جموں کشمیر کانفرنس والی پارٹی ہے اس کو بھی صرف 1 سیٹ ملی ہے۔ اور ابھی اور جو کلپس آ رہے ہیں نا دھاندلیوں کے، وہ تو بہت آ رہے ہیں، اور وہ تو ایوریج انہوں نے لوگوں نے نکالی ہے کہ دیکھیں ایوریج پیپلز پارٹی سے کہیں زیادہ ڈبل ووٹ ہیں مسلم لیگ نون کے، لیکن نون کو 6 سیٹیں ملی ہیں اور ان کے ووٹ تھوڑے ہیں، ان کو 11 سیٹیں مل گئی ہیں۔ تو یہ کیا معجزہ ہے، اور معجزہ نہیں کہنا چاہیے، یہ کیا ہاتھ کی صفائی ہے یہ کہیں۔ تو یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، میرا ٹاپک یہ ہے کہ ویئر از مسلم لیگ نون، ویئر از مریم نواز سوری۔ دیکھیں کل بھی میں نے رات گئے تک آپ کو کہا تھا، لوگ ہمیں اتنے فون کر رہے ہیں، اتنے میسج آ رہے ہیں کہ جیسے میں الیکشن ہارا ہوں۔ افسوس کر رہے ہیں لوگ، کوئی دلی افسوس کر رہے ہیں، کوئی دھاندلی کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی پوری دنیا سے ہمارا چونکہ چینل دیکھا جاتا ہے قانونی ٹی وی، اور پی ٹی آئی والے اس قانونی ٹی وی کو کہتے ہیں نونی ٹی وی۔ چلے ان کی مرضی ہے، ہم نے تو بے لاگ تبصرے کرنے ہوتے ہیں، بے لاگ تبصرے۔ ہمارا جو وی لاگ ہوتا ہے نا وہ بے لاگ ہوتا ہے۔ تو مریم نواز کو کل مجھے یہی اطلاع ملی تھی کہ آج وہ آئیں گی پبلک کے سامنے اور پریس کانفرنس کریں گی اور آئندہ کا لائحہ عمل بتائیں گی۔ الیکشن میں جو رزلٹ آئے ہیں، جس طریقے سے آئے ہیں، کوئی دھاندلی کا ذکر کریں گی نہیں کریں گی، جلسوں کا کیا ریزن وجہ، یہ وہ ساری باتیں لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج مریم نواز ہمارے سامنے آئے، پریس کانفرنس کرے، ٹی وی کے سامنے آئے۔ شہباز کی تو بات ہی چھوڑے نا سر، شہباز نے تو جناب بالکل منہ نا گھنگڑیاں پا لی ہیں، گھنگڑیاں۔ اب وہ خالی تبصرہ ہی نہیں کر رہا۔ ہائے میرے خدایا، پھر اب شک نہ پڑیں تو کیا پڑھیں بتائیں۔ حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے تبصرہ تک نہیں کیا کہ جناب مانی خان، عمران خان، تم نے جو ہے نا وہ یہ دھاندلی کی ہے، یہ ہوا، ہوتا ہے نا، نہیں کیا۔ تو آج مریم نواز صاحبہ کو آنا چاہیے تھا، دیکھیں وہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی بڑی ہیوی قسم کی، اس میں سارا بتاتے کہ کس طرح آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا ہے نہیں بیٹھا، رزلٹ لیٹ کیوں ہوئے، اور یہ جو بار بار کلپ چل رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گاڑیوں میں سرکاری ڈبے جو ہے نا وہ جا رہے تھے۔ تو ان ساری چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا نا، لوگوں کی تسلی کے لیے ہی بندہ آ جاتا ہے۔ کوئی بیان آنا چاہیے تھا شہباز شریف کا نہیں، میں وہ تو irrelevant ہو جاتا ہے۔ مریم نواز کی آج پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی اور دھڑلے والی ہونی چاہیے تھی۔
کارکنان کو حوصلہ دینا ہوتا ہے. بھیا الیکشن ہار جیت دونوں نہیں ہوتے. یہی پی ٹی آئی تھی نا, اس کو آزاد کشمیر میں کتنی سیٹیں ملی تھی؟ 2. ٹھیک, تو جناب عالی یہ اب اور اس دفعہ ان کو 25 دلوا دی گئی ہیں. یہ ہوتا ہے, ہار جیت ہوتی ہے. کبھی کبھی دیکھیں نواز شریف کو 2/3 میجارٹی, تو کبھی جناب 17 سیٹیں. آپ ذرا ہسٹری پوری پڑھ لیں نا. پیپلز پارٹی کو کبھی پورے پاکستان میں حکومت اور کبھی صرف سندھ میں چند سیٹیں. تو یہ ہوتا رہا ہے, یہ ہوتا ہے. آپ سیملٹینیسلی کام کریں, ساتھ ساتھ کام کریں, دھاندلی واندلی یہ بھی ذکر کریں, لیکن کارکنان کے حوصلے کے لیے سامنے بھی آئیں. آنا چاہیے نا. آپ کا کیا خیال ہے؟ آنا چاہیے. آج ان کو آ کے بتانا چاہیے تھا کہ ہماری کوئی کمزوریاں ہیں تو وہ کمزوریاں بتائیں, کوئی دھاندلی ہے تو دھاندلی بتائیں. امین گنڈا پوری نے جو نوٹ تقسیم کیے ہیں وہ بتائیں, عمران خان نے جو کیا ہے وہ بتائیں, کیش کا شیخ رشید نے جو 7 بجے پریس کانفرنس کر کے جیت کا اعلان کر دیا ہے وہ بتائیں. یہ ساری چیزیں بتانی ہوتی ہیں. جب نواز شریف صاحب 13 میں جیتے تھے نا, تو صبح عمران خان نے ہڑتال کا بلیک ڈے کا اعلان کر دیا تھا. اس نے انتظار نہیں کیا تھا. یہ ٹھنڈا کر کے کھانے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی رابطہ قائم کرو, اور جو پارٹی پھر آپ کو جو پارٹی پالیسی ہو, آج اس کے اوپر اجلاس ہونا چاہیے. کب ہوگا بھائی؟ کل پرسوں ترسوں کی سارا مسئلہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو تب ہوگا. ابھی کل تو پرسوں تو ہم نے سیالکوٹ کا وہ کرنا ہے الیکشن کا, وہ تو چلے ایک ضمنی الیکشن ہے, صوبائی اسمبلی کی ایک سیٹ ہے, لیکن یہ زیادہ مین الیکشن تھا نا. اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ کو آج عوام کے سامنے آنا چاہیے تھا. کچھ تو بتاتی نا, اپنے منہ سے بتاتی. لوگ ہمیں فون کر کے, سر جی اسی بڑے رنجیدہ وہاں, بڑے سنجیدہ وہاں, سانو بڑا دکھ ہے, بڑی دھاندلی ہوئی ہے, زبان خلق کی کہہ رہی ہے, عوام کیا کہہ رہی تھی, رزلٹ کیا نکل آیا. یہ ساری باتیں مریم نواز صاحبہ کو آج کرنی چاہیے تھیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ قانونی ٹی وی کے ویورز کو آج ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ تو ان کو کرنی چاہیے نا. خالی ٹویٹ سے نہیں, آئیں پریس کانفرنس کریں 1 گھنٹے کی, اس میں سارا کچا چٹھا کھول کے بتائیں. یہ پالیٹکس میں آپ نے جینا ہے, لوگوں کو آگے کرنا ہے. ان کے جذبات آج دیکھیں نا کتنے لوگوں کے جذبات ہیں. ذرا سی آپ ابھی اعلان کریں کہ جی مریم نواز صاحبہ 10 بجے پریس کانفرنس کریں گی, دیکھیں سارے لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں گے کہ بھئی کوئی اہم بات ہوگی. اور کرنی بھی چاہیے, آج ہی کرنی چاہیے تھی. آپ کریں گی, کل کر لیں گی, پرسوں کر لیں گی, لیکن نہیں, آج آپ کو کرنی چاہیے تھی کہ بھئی آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے. ہم نے صبر شکر کرنا ہے, دھرنا مرنا کرنا ہے, نئے الیکشن کا مطالبہ کرنا ہے, کوئی کشمیر میں مظفر آباد میں جلوس نکالنا ہے, کوئی شارع دستور پہ جلوس نکالنا ہے, کچھ کرنا ہے نا, کرنا چاہیے تھا نا. آج فوری ایکشن ہوتا ہے. ہر ایکشن کا ری ایکشن فوری ہوتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے. اور جو جناب بات آرام سے کی جائے اس کا پھر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو یہ میری تجویز ہے اور تھی بھی صحیح مریم نواز صاحبہ کے لیے کہ وہ آئیں میدان میں اور لوگوں کو بتائیں, اپنے ہارنے کی وجوہات بتائیں اور پی ٹی آئی کے جیتنے کی وجوہات بتائیں. سچی بات بتا دیں لوگوں کو ادھر کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ ہاتھ ہوا ہے. کیونکہ جو خبریں ہم نے دیکھی ہیں نا, اس سے زیادہ اتھینٹک خبریں مریم نواز صاحبہ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے, تو میری اس میں مریم نواز صاحبہ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ کارکنان کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے آپ فوری طور پہ آئیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم الیکشن کیوں ہارے اور پی ٹی آئی الیکشن کیوں جیتی. جو بھی ریالٹی ہے وہ لوگوں کو بتانی چاہیے. تو دوستو چینل سبسکرائب کرو. آپ کا بہت بہت شکریہ. کل آپ سارا دن ساری رات میرے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں, چینل دیکھتے رہے ہیں, فرمائش کرتے رہے.
ہم نے پورا ٹی وی کا رول ادا کیا ہے. میں نے 16-17 ویڈیو بنائی ہیں. آج سارا دن ہائی کورٹ میں مصروف رہا ہوں, مغرب سے پہلے آیا ہوں, تو آج بھی تیسری ویڈیو آپ کے لیے بنا دی ہے. قانونی ٹی وی زندہ باد. تھینک یو. خدا حافظ. سبسکرائب کروانا نہ بھولیے.